بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنا کر کے آپ کے ذمہ داری لگائی کہ لوگوں کو ہمارے احکامات پہنچا دو، قرآن کریم لوگوں کے سامنے پیش کر دو اور لوگوں سے یہ کہو کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان لے آئیں، تو وہ لوگ جو 360 معبودان باطلہ کے پرستار سے کھلبلی مچ گئی، وہ لوگ کہ جو اس امید پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آخری نبی ہمارے اندر سے آئے گا، چاہے وہ یہود ہو یا نصارہ ہو، بے چین ہو گئے کہ محمد ابن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام پیش کر دیا ہے، تو ہماری چودراہٹ، ہماری سرداری، ہماری سرپنچی ختم ہو جائے گی۔ ان لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، آپ نے مختلف طریقوں سے لوگوں کو سمجھایا، آپ نے واعظ و نصیحت کی مثالیں دیں، لیکن لوگ آپ کے مخالف اور دشمن ہوتے چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہونے لگے، تو اللہ نے تسلی اور دلاسا دینے کے لیے حضرات انبیاء سابقہ کے واقعات کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ اے محمد، آپ ان کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہو، آپ ان کی باتوں سے غمگین اور ملول نہ ہو، اس لیے کہ آپ سے پہلے دیکھیے سیدنا نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا، آپ نے کتنی ابھی ان لوگوں کو تبلیغ کی ہے، واعظ و نصیحت کی ہے، آپ کی عمر ہی کیا ہے، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اس قوم کو سمجھاتے رہے، بجز چند لوگوں کے کسی نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو آپ بھی دیکھیے آپ کے پیش رو جو انبیاء گزرے ہیں انہوں نے بھی کام کیا، اور ان کا صرف ان لوگوں سے یہی جملہ ہوا کرتا تھا، ما سألتکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ رب العالمین۔ تم لوگوں سے ہم نہ محنت مانگتے ہیں، نہ تنخواہ مانگتے ہیں، نہ اجرت مانگتے ہیں، تمہیں سمجھانے کی نہ مزدوری ہم مانگتے ہیں،
ہمارا سارے کا سارا اجر جو ہے وہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے مخالفت کی انتہا کر دی۔ تو جو لوگ نافرمان تھے، جن لوگوں نے تکذیبیں کی تھی، ان لوگوں کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے قوم نوح کو غرق کر دیا، پانی کے اندر ان کو ڈبو دیا۔ آپ بھی ملعون نہ ہو۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت سارے پیغمبروں کو ہم نے بھیجا ہے۔ جب وہ ایمان کی دعوت لے کر کے آئیں تو وہ لوگ کہ جو اپنے سے پہلے لوگوں کا انجام دیکھ رہے تھے، کیا اچھا ہوتا کہ وہ ایمان لے آتے، لیکن وہ بھی ایمان نہیں لائے، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اور وجہ اس کی ہے کہ ہم نے ایمان نہ لانے والوں کے دلوں کے اوپر مہر اور ٹھپا لگا دیا ہے۔ اب ان لوگوں کے اندر ایمان قبول کرنے کی صلاحیت اور لیاقت نہیں رہی ہے۔ آپ ایسا نہ کیجئے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کر رہے ہیں۔ یہ تنہا پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جن کا قرآن کریم کے اندر کثرت سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، واقعہ بیان کیا ہے۔ شروع پارے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا تھا، لیکن قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ واقعے کو برائے واقعہ نہیں ذکر کرتا ہے، بلکہ سامعین کو، مخاطبین کو، جن لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، ان کے مناسب جو ٹکڑا ہوتا ہے اس واقعے کا، اسی کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے کو ذکر کر رہے ہیں جو پیچھے بھی گزر چکا ہے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا، اس وقت کے اندر کہ جب فرعون یہ اعلان کر رہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا تمہارا پالن ہار ہوں، تمہارا رب ہوں، اس وقت کے اندر حضرت موسیٰ کو اللہ نے نبی بنا کر کے اسی مردود کے پاس میں بھیجا۔ تو حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ اے رب میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دیجئے تاکہ ہم دونوں جا کر کے اس کو سمجھائیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ہارون کو بھی نبی بنایا اور دونوں کو بھیجا اور نصیحت یہ کی فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، گرچہ وہ ہمارا مخالف ہے، ہمارا دشمن ہے، ہمارا باغی ہے، ہم سے ٹکرا رہا ہے اور اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن تم اس کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کرنا، پیارے اور میٹھے لہجے کے اندر اس کو سمجھانا، سختی کے ساتھ میں نہ سمجھانا، ترش روئی کے ساتھ میں نہ سمجھانا، بلکہ آپ کا سمجھانا ہو تو میٹھے لب و لہجے کے اندر سمجھانا، ایسے انداز کے اندر کہ اس کے دل کے اوپر اثر کر جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں جاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اپنی قوم کو بھی، ان سرداروں کو بھی۔ تو ان لوگوں نے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کے انکار کر دیا، معجزات کا مطالبہ کر بیٹھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزات لے کر کے پھر ان کے سامنے بھیجا، ایک عصا کا اور دوسرا ید بیضا کا، کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنا دانا ہاتھ بغل کے نیچے ڈال کر کے نکالیے تو ایسا روشن ہو جائے گا کہ سورج کی روشنی بھی ماند ہو جائے گی۔ اور دوسرا معجزہ یہ کہ جو لاٹھی آپ کے ساتھ رہتی ہے، عصا ساتھ میں رہتا ہے، آپ اس کو ڈالیے، یہی آپ کے معجزہ بن جائے گا، یہی اژدہے کی شکل کے اندر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ رب العزت کی یہ سنت رہی ہے کہ جس علاقے کے اندر، جس زمانے کے اندر جس چیز کی زیادہ بہتات اور فراوانی ہوتی ہے، انبیاءوں کو ایسے ہی معجزات لے کر کے بھیجتے ہیں۔ تو اس وقت کے اندر جادوگروں کی بہتات تھی،
چہار جانب جادو ہی جادوگر کے لوگ ہوا کرتے تھے، تو نبی تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا ہی معجزہ لے کر کے بھیجا کہ اگر تم جادوگر ہو تو ایسا کوئی نمونہ بنا کر کے دکھلا دو کہ آپ کو ہاتھ میں ڈالے اور اس کی روشنی ہو جائے، لاٹھی کو ڈالے اور اس کو اژدہے کی شکل کے اندر بنا دے، ایسا کر نہیں سکتے ہیں۔ نشانیاں لے کر کے بھیجی، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، بجائے ایمان لانے کے اور سرکشی کر بیٹھے، نافرمانی کر بیٹھے۔ بلکہ مزید یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے معجزات پیش کیے تو یہ کہنے لگے ان ھذا لسحر مبین، کھلا ہوا جادو، آپ ہمیں اللہ کی نشانی بتا رہے ہیں، یہ تو جادو ہے، ہم اپنے چہار جانب جادوگروں سے دیکھتے ہیں کہ جادو کے ذریعے سے وہ ساری چیزوں کو دکھا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ایسا نہیں ہے، آپ اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے معجزات کو تم جادو سے تعبیر کرتے ہو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ جادوگروں کو فلاح یاب نہیں کرتے ہیں، کامیاب نہیں کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناصحانہ انداز کے اندر ان کو سمجھایا، لیکن یہ ٹس سے مس اپنی جگہ سے نہیں ہوئے، ضد اور عناد کی انتہا کرتے ہوئے یوں کہنے لگے اما وجدنا علیہ آبانا، اے موسیٰ، اے ہارون، تم دونوں اپنے جادو کے ذریعے سے یہ چاہتے ہو کہ ہم آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، فرعون کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم اس راستے کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایسا لگتا ہے وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، تم دونوں کی نیت کے اندر فتور ہے۔ یہ لوگوں کی عادت رہی ہے، جتنا مخلص قوم کے سامنے کوئی ہو کر کے جاتا ہے، لوگ اتنا ہی اس کو پاگل، دیوانہ، مجنون سمجھتے ہیں اور اس کی بات کو غیر اہمیت دیتے ہیں۔ اور جو آدمی ظاہری بناوٹ کے ساتھ میں جاتا ہے تو لوگ اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کوئی اللہ والا آپ کے در پر جا کر کے آپ سے کچھ کہتا ہے تو آپ اس کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی تگڑا ہو کر کے جاتا ہے، سب چیزوں سے لیس ہو کر کے جاتا ہے تو آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی طریقہ رہا ہے قوم کا کہ جب لوگ مخلص ہو کر کے آپ کے سامنے جاتے ہیں تو اس کے اخلاص کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، قدر نہیں کرتے ہیں، اور جو آدمی دکھلاوے کے لیے کرتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اللہ والا آپ کو اللہ اللہ کرا رہا ہے تو آپ اس کے پاس نہیں جائیں گے، اور اگر کوئی ایسا ہے جو دکھلاوے کے اندر آپ کو پریشانیوں کو دور کر رہا ہے، ظاہر کے اندر شعبدہ باز ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کے ماحول کے اندر بہت سارے آپ کو ایسے بزرگ بھی مل جائیں گے جو ڈھونگی ہوں گے، جو بناوٹی ہوں گے، نمازوں سے دور ہوں گے، عبادتوں سے دور ہوں گے، لیکن ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ ظاہر کے اندر آپ کے سامنے ایسی چیز دکھلائیں گے کہ آپ ان کے مرید ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ دیکھیے چہار جانب نظر ڈال کر کے دیکھیے کہ کوئی اپنی دکان الگ لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی پگڑی باندھے ہوئے نمازوں سے غافل ہے، کوئی مزار پر بیٹھا ہوا ہے نمازوں سے غافل ہے، کوئی ہے کہ جاہل پیر بنا بیٹھا ہے، لیکن ان کی چپڑی باتوں کے اندر آ کر کے لوگ ان کی طرف جاتے ہیں، اور جو سیدھا کوئی اللہ والا مسجد کے اندر بیٹھ کر کے اللہ اللہ کراتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے، اس کے اخلاص کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو سادگی کے ساتھ میں ہے اور وہ کر و فر کے ساتھ میں ہے، بناوٹی کے ساتھ میں ہے، تو لوگ ادھر جاتے ہیں۔ یہی حال ہوا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے جب قوم کے سامنے دونوں معجزات اور اللہ کی نشانیاں دکھلائیں تو یوں کہنے لگے تکون لکم الکبریاء فی الارض، اب چلیے ہمیں پتا کہ تم ملک کے اندر اپنی سرداری چاہتے ہو، بادشاہ چاہتے ہو، تمہارا منشا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ڈرانا ہے، ہمیں سمجھانا ہے، منشا یہ ہے کہ ایسی بات دکھلا کر کے فرعون کے مقابلے کے اندر ہمیں لانا ہے اور اس کا خاتمہ کر کے آپ دونوں سردار بن جائیں گے۔ وما نحن لکما بمؤمنین، صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ یہ کہنے لگے ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں، ہم کسی قیمت پر آپ کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مخلصین کی لوگ مخالفت ہی کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے،
مکہ المکرمہ کے اندر آپ کو نبی بنایا گیا ہے. آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا دیا ہے, میرے اوپر اپنا کلام نازل کر دیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ تم ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ. تو وہی جو کل تک آپ کو دوست کہا کرتے تھے, وہی لوگ جو آپ کو امین اور صادق کہا کرتے تھے, وہی لوگ جو اپنی امانتیں آپ کے پاس میں رکھنا فخر اور سعادت کی بات سمجھتے تھے, وہ لوگ کہ جو اپنا فیصلہ کرانا آپ کے لیے سعادت کی بات سمجھا کرتے تھے, آپ کے دشمن ہو گئے, آپ کے مخالف ہو گئے, آپ کو جھوٹا کہنے لگے, آپ کی جان کے دشمن ہو گئے. اس طریقے سے آپ کو پریشان کیا کہ آپ کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کے طرف ہجرت کرنی پڑی. یہ ساری اس لیے کہ آپ نے لوگوں کے سامنے دعوت الہی کو پیش کیا, اخلاص کے ساتھ میں پیش کیا, لیکن ان لوگوں نے قدر نہیں کی ہے. یہی حال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ موسیٰ اور ہارون کو دیکھیے, ان لوگوں نے جب ان کو ناصحانہ کلمات کہیں تو کہنے لگے کہ تم لوگ سرداری چاہتے ہو, تم لوگ ملک کے اندر اپنی حکومت چاہتے ہو, ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم. جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دونوں نے فرعون کے سامنے جا کر کے دعوت الہی کو پیش کیا ہے, تو اس کے سرداروں نے یہ کہا کہ یہ جادوگر ہیں, کوئی پیغمبر ویغمبر نہیں ہے, کوئی رسول کوئی نبی نہیں ہے, ہمارے علاقے کے اندر بھی ایک سے ایک بڑھ کر کے جادوگر پڑا ہوا ہے, آپ ان کا مقابلہ کرا دیجئے, چل جائے گا پتہ کہ یہ واقعتاً نبی ہیں یا واقعتاً یہ جادوگر ہیں. فرعون کی بات سمجھ میں آ گئی اور تمام وزراء سے یہ کہا کہ ہماری حکومت, ہمارے ملک کے اندر جتنے بڑے بڑے جادوگر اور جو پڑھے لکھے جادوگر ہیں, جو ہنرمند ہیں, جو ماہر ہیں, ان لوگوں کو میرے پاس لے کر کے آؤ. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ تمام فرعون کی سلطنت کے اندر کارندوں کو دوڑایا گیا اور ایک بڑا جماوڑا اور بہت بڑے جادوگروں کا ایک قافلہ لے کر کے فرعون کے سامنے پیش کر دیا. فرعون نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کو سامنے لا کر کے مقابلے کے لیے دعوت دے دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا. دن متعین ہو گیا, ادھر جو ہے جادوگروں کا لشکر ہے اور ادھر تنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. مجمع طے ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے یوں کہا, القوا ما انتم ملقون, جو کچھ تم ڈال سکتے ہو ہمارے سامنے پیش کرو. تو اب جادوگروں نے اپنی جادو کی چیزوں کو جو ڈالا ہے, اسرائیلی روایات اور تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب جادوگروں نے اپنی جادو کی رسیوں کو اور لاٹھیوں کو ڈالا تو وہ لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سانپوں کا ایک سیلاب آ گیا ہے, اور ابھی چند لمحوں کے اندر یہ پورے لشکر کا صفایا کر دیں گے. جتنا مجمع تماش بین کا ہے تمام کو لمحوں کے اندر ختم کر دیں گے. ان کا انداز, ان کے دیکھ بھال ایسی تھی کہ خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر بھی خوف آ گیا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ, قرآن کریم کہتا ہے کہ جب جادوگروں کی جادوگری کو دیکھا حضرت موسیٰ نے تو بشری تقاضے کے اعتبار سے حضرت موسیٰ دل کے اندر گھبرانے لگے. انسان ہے, فطرت ہے, جب سامنے عجیب چیز دیکھتی ہے تو احساس ہوتا ہے, ڈر لگنے لگتا ہے. یہی حال ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں, نبی ہیں, اللہ نے بھیجا ہے, لیکن بشری تقاضے کے مطابق احساس ہوا کہ ان کے اندر, دل کے اندر خوف سا پیدا ہونے لگا. تو اللہ رب العزت نے یوں کہا, لا تخف, اے موسیٰ گھبرائیے نہیں, یہ جادو کی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں, آپ اپنے دل کے اندر خوف نہ کھائیے, آپ ڈریے گا نہیں, بلکہ آپ کا اب کام یہ ہے کہ اپنے عصا کو, اپنی لاٹھی کو ان کے سامنے ڈال دو. اللہ نے اس عصا اور اس لاٹھی کے اندر یہ رکھا تھا کہ جیسے ہی وہ زمین کے اوپر ڈالتا ہے تو فوری طور پر وہ سانپ اژدہا کی شکل کے اندر بنتا ہے.
تاریخ میں آتا ہے کہ وہ سانپ اس انداز کا بنتا ہے کہ اس نے جب منہ اپنا کھولا ہے تو نیچے کا ہونٹ زمین کے اوپر تھا اور اوپر کا ہونٹ جو تھا وہ فصیلے قلعے کے اوپر تھا، جہاں فرعون اپنے تخت اور کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تماشا دیکھ رہا تھا، اس جگہ اس کے سانپ کا اوپر کا ہونٹ اور نیچے کا جبڑا زمین کے اوپر رکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی ایک سانس لیا ہے تو وہ تمام کی تمام رسیاں اور بلیاں، وہ تمام کی تمام جادوئی چیزیں جو جادوگروں نے چھوڑی تھی، ایک سانس کے اندر اپنے اندر کو سمیٹ کر کے ختم کر دیا۔ جیسے ہی جادوگروں نے یہ دیکھا ہے تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ تمام کے تمام جادوگر سمجھ گئے کہ جن سے ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے واقعتاً وہ جادوگر نہیں ہو سکتے ہیں، ہم جادو کی چیزوں سے واقف ہیں، جادو کے رموز سے واقف ہیں، جادو کے طریقے سے ہم واقف ہیں، لیکن موسیٰ نے جو چیز ہمارے سامنے پیش کی ہے وہ جادوگری کی نہیں ہے، یقیناً یہ پیغمبر ہیں، اور فوری طور پر وہ ایمان لے آتے ہیں۔ یہ ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا، اسی وقت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ما جئتم بہ السحر، تم لوگ جو ہمارے سامنے یہ جادو کی چیز ڈال رہے ہو، جس سے لوگوں کو ڈرا رہے ہو، جس سے ہمیں مرعوب کرنا چاہ رہے ہو، یہ صرف جادو ہے، اور اللہ تعالیٰ جادو کو سنوارتا نہیں ہے بلکہ ایسی چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، بگاڑ دیتا ہے۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور اللہ تعالیٰ مفسدین کے عمل کو بھی سنوارتا نہیں ہے۔ تم لوگ کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ پھر قرآن کریم نے کہا وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ رب العزت سچی بات کو پہنچاتے ہیں اپنی جانب سے، کبھی اس کے اندر کمی نہیں کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے وہ بات نافرمانوں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، کتنی ہی بری کیوں نہ لگے، لیکن جو بات حق ہوتی ہے اس سے علیحدہ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن کریم نے یہاں ذکر کی ہیں۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو ڈال دیا، اس نے اپنا منہ کھولا اور جادوگروں کی ساری چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، تو نوجوان لڑکوں میں سے کچھ لوگ ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ جو نوجوان لڑکے تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان تو قبول کر لیا، لیکن ڈرتے ڈرتے حضرت موسیٰ سے یہ کہنے لگے ایمان تو ہم لے آئیں گے لیکن فرعون سے ہمیں ڈر ہے، کیونکہ اس نے ملک کے اندر طاقت بنا رکھی ہے، سپر پاور بنا ہوا ہے، ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہمیں وہ فتنوں کے اندر مبتلا نہ کر دے، آزمائش کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے یوں کہا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم واقعتاً دل سے ایمان لائے ہو تو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو، اللہ تمہیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو ان لوگوں کو تسلی اور دلاسا ہوا تو انہوں نے یوں کہا علی اللہ توکلنا، ہم اللہ کے اوپر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، اور پھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے یوں کہا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں آزمائش کے اندر مبتلا نہ کرنا، قوم نافرمان کے مقابلے کے اندر ہمیں قوم کافرین سے نجات عنایت فرما دینا۔ یہ واقعہ اللہ نے یہاں ذکر کر کے اس لیے بتایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کا مقابلہ کیا ہے، پوری قوم نے کیا ہے، تو اے موسیٰ اگر یہ لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے دشمن بن رہے ہیں، تو آپ ڈریے گا نہیں، گھبرائیے گا نہیں، آپ کا کام ہے ہمارے پیغامات پہنچا دینا، آپ کا کام ہے ہماری دعوت ان لوگوں تک پہنچا دینا۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو نہ لائیں، اگر آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو نہ مانیں،
بھلا برا انہی کا ہوگا۔ آپ سے پہلے انبیاؤں کا طریقہ یہی رہا ہے، رسولوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے قوم کو سمجھایا ہے، قوم کو دعوت دی ہے، قوم نے قبول کیا تو کامیاب اور قبول نہیں کیا تو ان کو زمین سے مٹا دیا گیا ہے۔ آپ نے قبل کے واقعات کے اندر دیکھا ہوگا کہ کسی کو زمین کے اندر دھنسا دیا ہے، کسی کو آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کر کے ہلاک کر دیا ہے، کسی کو صاعقہ اور بجلی کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، کسی کو طوفان باد و بارہ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا ہے۔ ایسے ہی لوگ جو نافرمان اور مکذبین ہوا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان سے ملول نہ ہونا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه، پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد میں موسیٰ اور ہارون کو بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب اپنی نشانیاں لے کر کے، فاستکبروا تو وہ تکبر کرنے لگے، وکانوا قوما مجرمین اور وہ مجرم قوم تھی۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، پس جب آیا ان کے پاس میں حق ہمارے رب کے پاس سے، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو کہنے لگے یقیناً یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم، تو موسیٰ نے کہا کیا کہتے ہو تم حق کے بارے میں جب کہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، لہذا جادوگروں کو فلاح یابی نہیں ہوتی ہے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، تو وہ کہنے لگے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں پھیر دو اس راستے سے کہ جس کے اوپر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے؟ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ سرداری ملے ملک کے اندر۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، فرعون نے کہا کہ لاؤ میرے پاس تمام جادوگروں کو جو پڑھا ہوا ہو۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، پر جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ڈالو اس چیز کو جو تم ڈالتے ہو۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، پر جب جادوگروں نے اپنی جادو کی چیزوں کو ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو صرف جادوگری ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ مفسدین کے عمل کو کامیاب نہیں کرتے ہیں۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالی حق کو اپنے کلمات کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرمین کو وہ ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ، پس نہیں لائے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان مگر کہ چند لڑکے فرعون کی قوم میں سے، خوف کرتے ہوئے فرعون اور اس کے سرداروں سے کہ کہیں آزمائش کے اندر نہ ڈال دیے جائیں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور فرعون زمین کے اندر چڑھ رہا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ یقیناً مسرفین میں سے تھے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمنتم باللہ، پس موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اگر تم ایمان لائیں اللہ کے اوپر، فعلیہ توکلوا، تو اسی کے اوپر بھروسہ رکھو اگر تم مسلمان ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، تو کہنے لگے وہ ہم نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے رب ہمارے نہ بنانا فتنہ ہمیں قوم ظالمین کے لیے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور نجات دے ہمیں اپنی مہربانی سے قوم کافرین سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔